یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو. یہاں آپ دیکھیے کہ تقوی کا حکم دیا جا رہا ہے، اور صرف تقوی کا نہیں، حق تقاتہ، جیسا حق ہے تقوی کرنے کا. سبحان اللہ، یعنی آخری حد تک اللہ کا تقوی اختیار کرو. تقوی کیا ہے؟ گناہوں سے بچنا اللہ سے ڈر کر، اور اپنے فرائض کی ادائیگی کر کے، اپنی ذمہ داریاں پوری کر کے، یعنی اللہ سے ڈرتے ہوئے گناہ چھوڑ دینا، اور جو کرنے کو کہا اللہ نے، جو وہ ہم سے چاہتا ہے وہ کرنا، اور پھر شک والی چیزیں بھی چھوڑ دینا. حدیث میں آتا ہے بندہ تقوی کی اصل حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا جب تک اس بات کو جو دل میں کھٹکتی ہو اسے بھی چھوڑ نہ دے. اور حق تقاتہ کا مطلب کیا ہے؟ ابن مسعود، حسن، اکرمہ، قتادہ اور بہت سے دیگر لوگ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے اور نافرمانی نہ کی جائے. کیونکہ کچھ لوگ ایک طرف نیکیاں بھی کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں، رمضان کو بھی بہت ذوق و شوق سے مناتے ہیں، نمازیں بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حرام کاروبار نہیں چھوڑتے، رشوت کا لین دین نہیں چھوڑتے، سود کا لین دین نہیں چھوڑتے. تو یاد رکھیے یہ تقوی کے خلاف ہے. تقوی کا مطلب کیا ہے؟ لفظی بچنا. وقایقی سے وقایا کہتے ہیں بچنے کو. تو تقوی کی اصل روح ہے گناہوں سے بچنا. نیکی تو انسان جو بھی اللہ کی توفیق سے کرتا ہے، لیکن جب تک گناہوں سے بچتا نہیں، حرام سے بچتا نہیں، حرام چھوڑتا نہیں، اللہ کی نافرمانی کے کام چھوڑتا نہیں، اس وقت تک وہ شخص متقی نہیں ہو سکتا. پھر اسی طرح تقوی کا تقاضا ہے کہ اللہ کا شکر بجا لایا جائے اور اس کی ناشکری نہ کی جائے. یعنی بعض اوقات ہم الحمدللہ بھی کہہ دیتے ہیں، شکر اللہ کا بھی کہہ دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ چھوٹی چھوٹی باتوں پر مایوس بھی ہوتے ہیں، ناراض بھی ہوتے ہیں، بے صبری بھی کرتے ہیں. تو جو منفی چیزیں ہیں شخصیت کے اندر، ان سے جب تک چھٹکارا نہیں ہوتا انسان تقوی کا حق ادا نہیں کر سکتا. پھر اسی طرح اس کا ذکر کیا جائے اور اس کو بھلایا نہ جائے. یعنی صرف چند مخصوص اوقات میں ذکر کرنا کافی نہیں، بلکہ ہر دم اس کو یاد رکھنا ضروری ہے. اور پھر ہر جگہ اللہ کا تقوی. یہ نہیں کہ ہم قرآن کی مجلس میں ہوں تو ہم متقی ہوں، مسجد میں ہوں تو متقی، حج عمرے پہ یا رمضان میں تقوی، لیکن جب وہ گزر جائے وقت تو پھر اس کے بعد ہم اپنی منمانی کرنے لگے. نہیں، مشرق میں ہو یا مغرب میں، دنیا کے کسی بھی ملک میں، کسی بھی علاقے میں، ہر جگہ اللہ دیکھتا ہے. وہ ہر جگہ آپ کے اعمال پہ نظر رکھے ہوئے ہے. وہ صرف ظاہر کو نہیں، دلوں کی حالت کو دیکھتا ہے. کیونکہ تقوی کا اصل مقام کہاں ہے؟ دل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا. کیونکہ دل میں تقوی آئے گا تو ہی اعمال میں نظر آئے گا. تقوی کو حکم دے کے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو. یہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ یہ اللہ کا دین، یہ اللہ کی کتاب. ایک حدیث میں واضح طور پر قرآن مجید کو اللہ کی رسی کہا گیا ہے، جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا ہم پکڑ لیں، اس قرآن کو پکڑ لیں، اور پھر اس قرآن پر جمع ہو جائیں اور آپس میں تفرقہ بازی نہ کریں. ایسے اختلافات نہ رکھیں جو مخالفت میں بدل جائیں اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگے اور چھوٹے چھوٹے گروہوں میں بٹ جائیں اور ایک دوسرے کو غلط ثابت کریں یا ایک دوسرے سے حسد اور نفرت اور بغض رکھیں. نہیں، جو شخص قرآن کو تھام لیتا ہے، قرآن پڑھ لیتا ہے اور قرآن اس کے دل میں اتر جاتا ہے تو پھر اس کا دل بہت وسیع ہو جاتا ہے، اس کا دل کھلا ہو جاتا ہے. پھر اس دل میں لوگوں کی خیر خواہی آ جاتی ہے، لوگوں کی محبت آتی ہے، لوگوں کے ساتھ نرمی کرنے کا جذبہ آتا ہے. اور آپ دیکھیے کہ چیزوں کو جوڑنے کے لیے نرمی چاہیے ہوتی، سخت چیزیں آپس میں نہیں جڑتی. بادل آپ دیکھیں ایک دوسرے میں کس طرح ضم ہو جاتے، کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ ان کے اندر نرمی ہوتی ہے. تو جو قرآن پڑھتا اور پڑھاتا ہے
پھر نرمی اس کی شخصیت کا لازمی حصہ ہونی چاہیے. اس میں دوسروں کے ساتھ جڑنے اور دوسروں کو ساتھ جوڑنے کی صلاحیت ہونی چاہیے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور جدا جدا نہ ہو، الگ الگ نہ ہو، ایک دوسرے سے منہ نہ موڑ لو. حتیٰ کہ یہاں تک حکم ہے کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ چلا اس سفر پر قرآن پڑھنے اور پڑھانے کے، پھر کسی وجہ سے چھوٹ گیا ساتھ اس کا، یا اس نے کوئی اور راستہ اختیار کر لیا، یا اس کا طرز عمل بدلنے لگا، تو بھی اس کو مت چھوڑو، اس کو واپس لاؤ. کسی ایک کو بھی نہ چھوڑو جو اس راستے میں تمہارا ہم سفر ہو. اپنے ساتھیوں کو یاد رکھو، سمیٹ کے رکھو. بلکہ جب بھی تمہیں کسی کے بارے میں پتا چلے کہ وہ اس راستے سے ایک بالشت بھی الگ ہو رہا ہے، تھوڑا سا بھی دور جا رہا ہے، وہ ذرا راستہ بدلنے لگا ہے، تو اسے اس کی طرف واپس لے آؤ اور اس کو ڈھیل نہ دو، اور نہ ہی اس معاملے میں تاخیر کرو، نہ غفلت سے کام لو، ورنہ بہت سی خرابیاں پیدا ہو جائیں گی. کیونکہ جو لوگ قرآن پڑھ کر پھر قرآن سے دور ہو جاتے ہیں اور ان کا قرآن سے کوئی تعلق ہی نہیں رہتا، ان کی زندگیاں پھر بالکل کچھ اور ہو جاتی ہیں، قرآن کے مطابق نہیں رہتی. تو اس لیے مطلب کیا ہے، انہیں قرآن سے جوڑے رکھو، ان کے لیے کچھ نہ کچھ ایسا انتظام رکھو کہ وہ ساتھ ہی چلتے رہیں. یہ تو ہوتا ہی ہے کہ ایک راستے پہ چلنے والے سب لوگوں کی رفتار ایک نہیں ہوتی. جب آپ سڑک پہ آ رہے ہوتے ہیں یہاں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی گاڑی تیز جا رہی ہوتی، کوئی موٹر سائیکل والا بہت آگے نکل جاتا ہے، اور کوئی سلو جا رہے ہوتے، کوئی آپ سے پیچھے ہوتے ہیں، کوئی آپ کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، کوئی آپ سے آگے ہوتے ہیں، اور کوئی بہت آگے نکل جاتے ہیں. صراط مستقیم پر چلنے والے لوگ بھی جو اکٹھے سفر شروع کرتے ہیں، وہ بھی اسی طرح کوئی نیکیوں میں بہت آگے نکل جاتے ہیں، کوئی آپ کے ساتھ ساتھ ہی چل رہے ہوتے ہیں اور کوئی پیچھے رہ رہے ہوتے ہیں، اور کوئی راستہ بدلنے لگتے ہیں. تو نظر رکھیے دائیں بائیں کہ کوئی گمنے نہ پائے، اسے واپس لائیے. جميعا، اکٹھے رہو. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کیونکہ اس جمعیت میں طاقت ہے، قوت ہے. آپ دوسرے کے لیے سپورٹ بنتے ہیں، دوسرے آپ کے لیے بنتے ہیں. آپ کسی کی قوت کا ذریعہ ہیں، کوئی آپ کی قوت کا ذریعہ ہے. کسی کا حوصلہ آپ بڑھاتے ہیں، کوئی آپ کا حوصلہ بڑھاتا ہے. لیکن جب آپ جدا جدا ہو جاتے ہیں، دین کے ساتھیوں کو چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر شیطان بھیڑیا وہ کھانے کو تیار ہو جاتا ہے، وہ اپنے رستے پر لے کر جانے کے لیے تیار بیٹھا ہوتا ہے. اس لیے ہمیشہ اس طرح جڑ کے رہیں جیسے تیروں کی گٹھی کو یا ایک جھاڑو ہوتا ہے نا، اس کے تنکوں کو جب باندھا جاتا ہے تو مضبوط باندھا جاتا ہے، اور اگر وہ ڈھیلی ہو جائے مٹھی تو کیا ہوتا ہے، کوئی تنکا کہیں گر جاتا ہے، کوئی کہیں ختم ہو جاتا ہے، بات ختم. تو یہاں پر اللہ کی رسی کو مل کر تھامنے کا حکم ہے، مل کر، اکٹھے ہو کر. ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تم سے 3 باتوں سے راضی اور 3 باتوں سے ناراض ہوتا ہے. نمبر 1، وہ تمہارے لیے پسند کرتا ہے کہ اس کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. نمبر 2، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو. نمبر 3، جن حکمرانوں کو اللہ نے تمہاری ذمہ داری سونپی ہے ان کی خیر خواہی کرو. اور وہ تمہارے لیے قیل و قال، بہت باتیں کرنا، چٹ چیٹ ہر وقت، اور کثرت سوال، ٹو مینی کوسچن، ٹو مچ بحث مباحثہ، اور مال ضائع کرنا، اس کو ناپسند کرتا ہے. کل بھی ہم نے مال ضائع کرنے کی مختلف شکلیں دیکھی تھی. تو مال کا ضائع کرنا، خواہ پانی کی ٹیپ جو ہے اس کو صحیح سے بند نہ کرنا ہو، یا خواہ فالتو بتیاں جلائے رکھنا بغیر وجہ کے، اور ریسورسز کو ضائع کرنا، فوڈ کو ویسٹ کرنا، یہ سب مال ضائع کرنے میں آتی ہیں چیزیں. ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی دھیان رکھنا چاہیے. کبھی یہ نہ سوچیں اچھا قطرہ قطرہ ہی ٹپک رہا ہے تو سو واٹ، نہیں. کیونکہ اکثر لوگوں کی فلش کرنے والی ٹینکیاں وہ بہہ ہی رہی ہوتی ہیں، پرواہ ہی نہیں کرتے. سستی، بلاؤ آپ پلمبر کو اور کراؤ اس کو ٹھیک. یہ پانی ضائع ہو رہا ہے. کتنے ہی لوگ پانی کی کمی کا شکار ہیں اور آپ بے وجہ پانی ضائع کرتے چلے جا رہے ہیں. تو اللہ نے آپ کو اگر اربوں خربوں بھی دے رکھے ہیں نا، تو بھی مال ضائع نہ کرو، کیونکہ اس کا حساب ہونا ہے. کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہاں استعمال کیا تھا، کسی کام میں لگایا تھا یا ویسٹ کر دیا تھا.
استعمال کرنے کی اجازت ہے، استعمال کرو، اللہ کا شکر ادا کرو، مگر ضائع نہ کرو. تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. بہرحال اللہ کی رسی کو مل کے تھامنا ہے اور آپس میں مضبوط دیوار کی طرح رہنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی طرح ہوتا ہے، اس کا ایک حصہ دوسرے کو قوت پہنچاتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالا. اگر آپ یوں ڈالیں نا تو آپ دیکھیں بالکل دیوار جیسی شکل بھی بن جاتی ہے ایک خاص انداز سے، اگر آپ ان انگلیوں کو ایک دوسرے کے اندر ڈالیں. یعنی یہ دو ہاتھ جب باہم ملتے ہیں تو پھر یہ مضبوط ہو جاتے ہیں. بعض چیزیں ایک ہاتھ سے نہیں آپ اٹھا سکتے، ایک ہاتھ سے وہ کام نہیں کر سکتے، لیکن جب آپ دو ہاتھ ملا کے اس چیز کے اوپر رکھتے ہیں تو وہ کام آسانی سے ہو جاتا ہے. اور کیا کرو، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہے. اذ کنتم اعداء، جب تم دشمن تھے ایک دوسرے کے. فألف بین قلوبکم، تو اس نے تمہارے دل جوڑ دیے. فاصبحتم بنعمته اخوانا، اس کی نعمت کی وجہ سے تم بھائی بھائی بنے تھے. یاد رکھیے اللہ کی کتاب، دین کی صحیح تعلیم یہ دلوں کو جوڑنے والی ہوتی ہے. جب کسی بھی گروہ میں پھوٹ پڑتی ہے تو اس کا سب سے بڑا اور پہلا سبب یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے دین سے، اس کی روح سے دور ہیں. ہاں بظاہر وہ کتنا ہی پڑھا رہے ہوں، رٹ رہے ہوں. اہل کتاب میں آپس میں بغاوت اور سرکشی کیوں آئی تھی؟ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے یا ایک دوسرے کے اوپر زور آوری کرنے کی وجہ سے، یعنی کہ میں تم سے زیادہ بہتر ہوں. اور یہی مشکل شیطان کو ہوئی تھی کہ میں زیادہ بہتر ہوں. اب دیکھیے جب تک آپ اکیلے اکیلے ہوتے ہیں نا اپنے اپنے گھر میں، تو آپ کو نہیں پتا چلتا کہ آپ کی حقیقت اور اصلیت کیا ہے. پتا چل ہی نہیں سکتا آپ کو. آپ اپنے گھر میں صبح صبح تہجد کے لیے اٹھتے ہیں، پھر فجر پڑھتے ہیں، پھر مصلی پہ بیٹھے رہتے ہیں، پھر اشراق پڑھتے ہیں، پھر تسبیحات کرتے ہیں، پھر آپ منڈے اور تھرسڈے کا روزہ بھی رکھ لیتے ہیں، پھر آپ صدقہ خیرات بھی کر دیتے ہیں. اور آپ اپنے آپ کو کیا سمجھنے لگتے ہیں؟ پھر جو شخص بھی یہ سب کچھ کرتا وہ کیا سمجھتا ہے اپنے آپ کو؟ عبادت گزار، متقی، پرہیزگار. لیکن جو ہی آپ باہر نکلتے ہیں، چار لوگوں میں جا کے بیٹھتے ہیں اور ان سے آپ کی ڈیلنگ شروع ہوتی ہے، پھر ذرا اپنے مزاج کا جائزہ لیجئے کہ کتنی دفعہ آپ برہم ہوتے ہیں، کس کس کے ساتھ آپ جھگڑا کرتے ہیں، کس کس کے ساتھ آپ کو مشکل ہوتی ہے. میں اس کے ساتھ نہیں چل سکتی، مجھے یہاں سے ہٹا دیں، میں یہاں نہیں گزارا کر سکتی، میں یہاں نہیں رہ سکتی، مجھے اس سے بہت شکایت ہے، یہ ایسا اور ایسا کرتا ہے، فلاں ایسا ہے، میں اس سے بہتر ہوں. ابلیس عبادت گزار تھا نا، اتنا عبادت گزار کہ فرشتوں کا ہم نشین ہو گیا. کوئی مشکل نہیں تھی، عبادت، متقی، پرہیزگار. لیکن پہلے ہی امتحان میں ناکام ہو گیا. جو ہی انٹریکشن ہوا، جو ہی آدم کی تخلیق ہوئی اور کہا گیا کہ اس کے آگے جھک جاؤ، میں اس کے آگے جھک جاؤں، میں اس سے بہتر ہوں، میں تو یہ اور یہ کرتا ہوں. اللہ سبحانہ وتعالی بندوں کے ذریعے ہمیں آزماتے ہیں، اس سے ہماری اصل ورث ہمارے اپنے سامنے آتی ہے کہ ہم کیا ہیں. جب تک ہم لوگوں کے ساتھ ملتے جلتے نہیں، ہمیں اپنی اصل حقیقت، اپنی کمزوریاں پتہ ہی نہیں چلتی. ہماری بہت سی خامیاں لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ میں غصہ بہت ہے، آپ بہت بے صبرے ہیں، آپ ایسے ہیں اور آپ ایسے ہیں، آپ کو یہ کام نہیں آتا، آپ میں عقل نہیں. تو اس وقت دیکھیے ایسے کمنٹس پر اور ایسے ریاکشنز پر پھر ہم کس طرح ریاکٹ کرتے ہیں. وہ ہوتے ہیں ہم اصل میں عبادت گزار نہیں ہوتے، یہ ہم اصل ہوتے ہیں. تو یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا حکم دیا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. جب ساتھ چلو گے نا پھر تمہیں پتہ چلے گا تم کون ہو. اس لیے اس راستے پر یعنی دین کا کام اکٹھا کرنے کے لیے صرف وہ ثابت قدمی اختیار کرے گا جو لوگوں کی باتیں، لوگوں کے ناگوار رویے، یہ سب کچھ برداشت کر لے گا، دل بہت بڑا کر لے گا، انسانوں کو انسان سمجھے گا، یہ کمزور ہیں، یہ ایسے ہی ہیں. اب آپ دیکھیے کہ اگر میں کہوں کہ چونکہ مجھے باہر جانا ہے تو مجھے یہاں سے جانا ہے، یہ کھڑکی ہٹا دیں، مجھے یہاں سے نکلنا ہے، یہ مجھے قریب رستہ پڑتا ہے، یہاں سے نہیں آپ جا سکتے، وہاں سے نہیں، وہ دور ہے رستہ، مجھے یہاں سے جانا ہے. ہم اس قسم کی ضدیں کر رہے ہوتے ہیں نا کہ مجھے یہ کنوینئنٹ ہے، مجھے یہ آسان لگتا ہے، یہ یوں ہونا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا، لیکن ہم اس وقت عقل سے بھی کام نہیں لیتے.
تو اسی طرح بہت سی چیزیں اپنی جگہ سے نہیں ہٹائی جا سکتی، انہوں نے وہیں رہنا ہے، لوگوں کی عادتیں وہی ہوں گی، اس کے ساتھ ہی کام لینا تو لے لو. جیسے عورت کے بارے میں حدیث میں آتا ہے نا، وہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اس کا اپنا ایک مزاج ہے، اسی میں اس کا حسن ہے، اس نے ایسا ہی رہنا ہے. نبھا سکتے ہو تو نبھا لو، اور اگر تم کہو کہ وہ بالکل اسٹریٹ ہو جائے، جو تم چاہتے ہو، ایسا نہیں ہوگا. یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ جیسا ہم چاہیں سب لوگ ویسے بن جائیں. ہمیں ایڈجسٹ کرنا ہے کہ ہم کہاں فٹ آتے ہیں، ادھر آتے ہیں، ادھر آتے ہیں، ادھر ادھر. جیسے آپ چیزیں رکھتے ہیں نا، ایک چیز سے دوسرے میں رکھتے ہیں تو آپ مختلف چیزیں کہیں بڑی رکھتے ہیں، کہیں چھوٹی رکھتے ہیں، کہیں کچھ تو ملا جلا کے آپ پیکنگ کر لیتے ہیں. ایسے ہی ہمیں اکٹھا گٹھا بننے کے لیے اپنے سائز کے مطابق کہیں نہ کہیں فٹ ہونا ہے، اور دوسروں کو ان کی صلاحیتوں کے مطابق وہاں فٹ کرنا ہے، کیونکہ تعلقات دو طرفہ ہوتے ہیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ کی نعمت کو یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دین کے آنے سے پہلے تم دشمن تھے، اللہ نے تمہارے دلوں میں دین کی وجہ سے محبت ڈالی، اور اس محبت کا انعام بہت بڑا ہے. عرش الہی کا سایہ ملے گا اس دن. انبیاء اور شہداء ایسے لوگوں پر رشک کریں گے کہ جو ان ساری چیزوں کو برداشت کر کے پھر بھی محبت کرتے رہے ایک دوسرے سے، اور ساتھ چلتے رہے، ساتھ نہیں چھوڑا، اور اسی طرح استقامت نصیب ہوئی. اور اسی سے تزکیہ ہوتا ہے. گھر میں اکیلے بیٹھ کے کسی اندھیرے کمرے میں تزکیہ نہیں ہوتا. تزکیہ لوگوں کی باتیں برداشت کر کے، یعنی شیطان کا تزکیہ نہیں ہوا نا، کیونکہ اس نے برداشت ہی نہیں کی دوسرے کی بڑائی. کل بھی بات ہوئی تھی نا کہ پیغمبروں کو بھی ایک دوسرے پر فضیلت حاصل ہے، اور مختلف چیزیں ایک دوسرے سے فضیلت رکھتی ہیں. انسانوں میں بھی جن کے ساتھ ہم رہتے ہیں انہیں بھی اللہ نے ہم سے کچھ فضیلت کسی خاص چیز میں دی ہوتی. ہر شخص کا اپنا ایک فیلڈ ہوتا ہے، کوئی کسی چیز میں بہتر ہے. تو دوسروں کے فضل کو، دوسروں کی اچھائی کو ماننا، ایکسپٹ کرنا، تسلیم کرنا، ان کی صلاحیت کو اپریشیٹ کرنا، جب تک یہ ٹریٹس نہ ہو کسی میں، اجتماعیت نہیں قائم ہو سکتی. کہتے ہیں نا کہ کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگماں حرم سے، کہ میر کارواں میں نہیں ہوئے دل نوازی. یعنی کسی کو جہاں دین والے بیٹھتے تھے اس جگہ سے کچھ بدگمانی ہوئی، اور کسی کو میر کارواں سے کچھ ہوئی، اور کسی کو کسی چیز سے، اور وہ سب ٹکڑے ٹکڑے ہو کے اجتماعیت ختم ہو گئی. جب تک ٹیم ورک نہیں ہوتا کوئی بڑا کام نہیں ہو سکتا. کوئی ایک شخص اکیلا بڑا کارنامہ نہیں کر سکتا، یہ کام مل کر ہوتے ہیں. اس لیے ہم سب کو اپنے اپنے رویوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے. ہم دوسروں میں غلطیاں اور کمیاں ڈھونڈتے رہتے ہیں، اپنی غلطیوں اور اپنی کوتاہیوں کو بھول جاتے ہیں، خود کو فرشتہ سمجھ لیتے ہیں، اور دوسروں کو ساری مصیبتوں کی جڑ، جس کی وجہ سے پھر نہ ہم میں صبر ہے، نہ برداشت ہے، اور نہ کسی کے ساتھ مل کے چلنے کی صلاحیت ہے. نتیجہ کیا ہے کہ زندگی اسی چیز میں گزر جاتی ہے اور کچھ بڑا کام نہیں کر پاتے. پھر فرمایا تم آگ سے بھرے ہوئے ایک گڑھے کے کنارے تھے، اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا. اس طرح اللہ اپنی نشانیاں تمہارے سامنے روشن کرتا ہے، شاید کن علامتوں سے تمہیں اپنی فلاح کا سیدھا راستہ نظر آ جائے. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں کچھ لوگ تو ایسے ضرور ہی رہنے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں. یعنی ایک مخصوص گروہ کو اس کام پر مقرر ہونا چاہیے کہ وہ دن رات یہی سوچے، یہی پلان کرے اور اس پر کام کرے کہ وہ لوگوں کو خیر اور بھلائی کی طرف کس طرح بلائے. بھلائی کا حکم دیں، برائیوں سے روکیں. جو لوگ یہ کام کریں گے وہ کامیاب ہو جائیں گے. یعنی ایسا گروہ اللہ کی راہ میں ایسی محنت کرنے والا جو لوگوں کو خیر کی طرف بلاتا ہو، وہ کامیابی کے راستے پہ چلنے والا ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. یاد رکھیے اسلام کے دیگر ارکان کی طرح یہ بھی ایک فرض رکن ہے. صحیح الترغیب والترہیب میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کے 8 حصے ہیں. اسلام ایک حصہ، نماز ایک حصہ، زکوٰۃ ایک حصہ، روزہ ایک حصہ، حج بیت اللہ ایک حصہ، امر بالمعروف نیکی کا حکم دینا ایک حصہ، نہی عن المنکر ایک حصہ. یعنی نماز روزے کی طرح جب آپ باہر نکلیں گے اور دوسروں کے ساتھ انٹریکٹ کریں گے تو کسی کو آپ کی اچھی نصیحت کی ضرورت ہوگی، اور کوئی غلط کر رہا ہے تو اس کو روکنے کی ضرورت ہوگی.
جہاد فی سبیل اللہ ایک حصہ، فرمایا وہ شخص ناکام و نامراد ہوا جس کے لیے کوئی بھی حصہ نہ ہو، اور اس کے برعکس جس کے جتنے زیادہ پوائنٹس ہوں گے. آپ دیکھیے کہ کچھ لوگ لا الہ الا اللہ پڑھ لیتے ہیں بس، کچھ لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں، کچھ زکوٰۃ بھی دے دیتے ہیں، کچھ روزے رکھتے ہیں، کچھ حج کرتے ہیں. اب یہاں تک تو 5 پوائنٹ بہت سے لوگ پورے کر بھی لیتے ہیں. اگلا حصہ ایک اور پوائنٹ ایڈ ہونا چاہیے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اللہ کے راستے میں سخت جد و جہد. اور اگر انسان یہ سب چیزیں اکٹھی کر لیتا ہے تو اتنے ہی درجے بلند ہو جاتے ہیں. لہٰذا اگر اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے، وقت دیا ہے، تو اپنے وقت کا کچھ نہ کچھ حصہ اس کام کے لیے ضرور نکالیے. چاہے اپنے گھر میں لوگوں کو بلا کے، چاہے کسی کے گھر میں جا کے، چاہے ان کی مدد کر کے، کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے یا بڑے سے بڑے کام میں حصہ ڈال کے ان چیزوں کی طرف بھی توجہ دیجیے. یہ بھی ہمارے دین کا حصہ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت عائشہ کے پاس تشریف لے گئے تو کہتی ہیں کہ مجھے محسوس ہوا کہ آپ کے چہرے پہ کچھ گھٹن سی ہے، تنگی سی ہے. آپ نے وضو کیا اور کوئی بات کیے بغیر واپس چلے گئے، یعنی گھر میں آئے، پریشان تھے، آ کے وضو کیا پھر نکل گئے. میں نے حجروں کے قریب ہو کر سنا، یعنی مجھے پریشانی یہ دیکھا کہ آپ کہاں گئے، کیا بات کر رہے ہیں. تو آپ فرما رہے تھے، اے لوگو، اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، اس سے پہلے کہ تم مجھے پکارو اور میں تمہاری دعائیں قبول نہ کروں. یعنی اگر تم یہ کام کرو گے تو دعائیں قبول ہوں گی، اور اگر نہیں کرو گے تو دعائیں قبول نہیں ہوگی. تم مجھ سے سوال کرو اور میں تمہیں کچھ عطا نہ کروں، تم مجھ سے مدد مانگو اور میں تمہاری مدد نہ کروں. آج آپ دیکھیے کہ بعض اوقات دنیا کے مختلف حصوں میں مسلمانوں کا جو حال ہوتا ہے اس پر سبھی پریشان ہوتے ہیں، سبھی دعائیں مانگتے ہیں، لیکن یوں لگتا ہے جیسے کوئی دعا قبول ہی نہیں ہو رہی، مسئلہ حل ہی نہیں ہو رہا. ہم کبھی وجہ جاننے کی کوشش نہیں کرتے کہ کیوں. اس لیے کہ ہم نے اپنے فرائض بھلا دیے ہیں. تو یہ معاملہ کوئی چھوٹا سا معاملہ نہیں ہے، یہ امت مسلمہ پر ایک فریضہ ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ کچھ لوگ مقرر ہونے چاہیے، ڈیڈیکیٹڈ ایسی ٹیمز ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلاتی رہیں اور ان کے لیے اس طرف آنے کے راستے آسان کریں. پھر فرمایا، کہیں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور کھلی کھلی واضح ہدایات پانے کے بعد پھر اختلافات میں مبتلا ہو گئے. جنہوں نے یہ روش اختیار کی وہ اس روز سخت سزا پائیں گے. یعنی دین میں آنے کے بعد پھر اختلافات کا شکار ہونا، یہ کیا ہے؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایمان لا کر کفر اختیار کرنا. جبکہ کچھ لوگ سرخرو ہوں گے، کچھ لوگوں کا منہ کالا ہوگا. جن کا منہ کالا ہوگا ان سے کہا جائے گا، نعمت ایمان پانے کے بعد بھی تم نے کافرانہ رویہ اختیار کیا. اچھا تب اس کفران نعمت کے صلے میں عذاب کا مزہ چکھو. رہے وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے تو انہیں اللہ کے دامن رحمت میں جگہ ملے گی اور وہ ہمیشہ اسی حالت میں رہیں گے. سبحان اللہ. یعنی جو لوگ ان احکامات پر عمل کریں گے قیامت کے دن روشن چہروں والے ہوں گے، ہمیشہ اللہ کی رحمتوں میں ہوں گے. تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ کے احکامات ہیں، اللہ کی آیات ہیں جو ہم تمہیں ٹھیک ٹھیک سنا رہے ہیں، کیونکہ اللہ دنیا والوں پر ظلم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا. زمین و آسمان کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے اور اسی کی طرف تمام کام لوٹائے جائیں گے. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے. امت مسلمہ اس کا کام کیا ہے کہ لوگوں کی رہنمائی کرے. تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو. وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر اہل کتاب ایمان لاتے تو انہی کے حق میں بہتر تھا، یعنی وہ بھی اس ٹیم کا حصہ بن جاتے تو ان کے لیے بہت اچھا تھا. اگرچہ ان میں کچھ لوگ ایماندار بھی پائے جاتے ہیں مگر ان کے اکثر لوگ فاسق ہیں، نافرمان ہیں. یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، زیادہ سے زیادہ بس کچھ ستا سکتے ہیں. اگر یہ تم سے لڑیں گے تو مقابلے میں پیٹھ دکھائیں گے، پھر ایسے بے بس ہوں گے کہ کہیں سے ان کو مدد نہ ملے گی. یہ جہاں کہیں بھی پائے گئے ان پر ذلت کی مار پڑی.
کہیں اللہ کے ذمہ یا انسانوں کے ذمے میں پناہ مل گئی تو اور بات ہے. یہ اللہ کے غضب میں گر چکے ہیں، ان پر محتاجی مغلوبی مسلط کر دی گئی، اور یہ سب کچھ صرف اس وجہ سے ہوا کہ یہ اللہ کی آیات سے کفر کرتے رہے اور انہوں نے پیغمبروں کو ناحق قتل کیا. یہ ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا انجام ہے. لیسوا سواء، مگر سارے اہل کتاب ایک جیسے نہیں. ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو راہ راست پر قائم ہیں. یتلون آیات اللہ آناء اللیل، وہ راتوں کو اللہ کی آیات پڑھتے ہیں. دیکھیے دن کے ساتھ ساتھ رات کو بھی قرآن پڑھنا چاہیے. کہاں، کب، کیسے؟ تہجد میں. اور اگر وہ مشکل ہو تو عشاء کی نماز میں ذرا زیادہ تلاوت کر لیں. اور فجر کی نماز تو ویسے ہی لمبی ہونی چاہیے، اس کی قرات تو زیادہ ہونی چاہیے. تو جو شخص عشاء اور فجر جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے اس کو ویسے بھی قیام اللیل کا ثواب ملتا ہے. یتلون آیات اللہ آناء اللیل، لیکن یہ آیات پڑھنے کے لیے آیات آنی بھی تو چاہیے نا، کچھ حصہ حفظ بھی تو ہونا چاہیے. وہم یسجدون، اور وہ اس کے آگے سجدہ کرتے ہیں. اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، اور بھلائی کے کاموں میں سرگرم رہتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی صرف تہجد پڑھنے کو ہی نیکی نہیں سمجھتے، بلکہ کیا کرتے ہیں، باہر نکل کر لوگوں کو بھی اچھے کاموں کی تلقین کرتے ہیں. یہ نیک لوگ ہیں، جو نیکی بھی یہ کریں گے اس کی ناقدری نہ کی جائے گی. اللہ پرہیزگار لوگوں کو خوب جانتا ہے. تو یاد رکھیے کہ انسان کو صرف فرائض یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہی تک اپنے دین کو نہیں سمجھنا چاہیے، اس سے آگے لوگوں کی بھلائی کے کام بھی کرنے چاہیے. لیکن دوسروں کے کام آپ اسی وقت آ سکتے ہیں جب آپ کے اپنے پاس کچھ ہو، اور اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ علم. سیکھیے اور سیکھتے رہیے ساری زندگی. ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ مومن کب سے سیکھنا شروع کرتا ہے؟ پنگھوڑے سے. کب تک؟ لحد تک. لیکن ہم اپنے بچوں کو پنگھوڑے میں کیا سکھاتے ہیں؟ کیا سکھا رہے ہیں بچوں کو؟ یہ کانسیپٹ تو اب آیا نا کہ بچوں کو پیدائش کے ساتھ ہی کچھ سکھانا چاہیے اور ان کو تعلیم دینی چاہیے. ہمارے دین نے تو 1400 سال پہلے بتا دیا تھا کہ ابھی بچہ اٹھ کے نہیں بیٹھا، لیٹا ہوا ہے، ابھی وہ جھولے میں جھولا جھول رہا ہے، وہیں سے سکھانا شروع کر دو اس کو. وہ بھی تعلیم کا وقت ہے. لیکن بہت سی مائیں اس وقت کو گنوا دیتی ہیں، اور جب وہ بیچارہ بولنے کے بھی قابل ہوتا ہے تو اس کو ادھر ادھر کی زبانیں سکھاتے ہیں. اللہ کی کتاب میں سے کچھ یاد نہیں کراتے، کچھ دعائیں نہیں سکھاتے. ہم کیا بنا رہے ہیں ان بچوں کو؟ کیا واقعی یہی پھر ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوں گے؟ ہماری کیا محنت ہے، کیا کوشش ہے؟ اور بعض اوقات آپ دیکھیے کہ مائیں مصروف ہوتی ہیں، نانی دادی کا کام ہوتا ہے کہ وہ ان بچوں کو اپنی گود لیں، وہ اپنا حصہ ان میں ڈالیں، وہ اپنے لیے صدقہ جاریہ کمائیں، انویسٹ کر کے جائیں جہاں بھی موقع ملے. اور اگر اپنے گھر میں بچے نہیں تو اور بچوں کے لیے کام کریں، کیونکہ وہ لانگ ٹرم آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے. اور یاد رکھیے علم کا سیکھنا اور سکھانا دن کو بھی ہے اور رات کو بھی. ابن عطیہ کہتے ہیں ایسا علم پڑھنے پڑھانے کے لیے رات کو جاگنا جس سے اللہ کا چہرہ چاہا جائے وہ اس آیت میں داخل ہے. اور بعض اوقات علم سکھانا نفل نماز سے بھی افضل ہو جاتا ہے. عالم کی عابد پر فضیلت ہے. فرمایا کہ ایک عبادت گزار پر ایک عالم کی فضیلت ایسی ہے جیسی میری تمہارے ایک ادنا آدمی پر. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے ایک عام امتی پر، اتنا بڑا مقام ملتا ہے ایک عالم کو عام لوگوں پر. اب یہ نہیں کہ عالم کو چند مخصوص لوگ ہوتے ہیں، آپ بھی سیکھتے رہیے سیکھتے رہیے. ہر نئی چیز سیکھنے سے آپ کا درجہ اللہ کے ہاں بڑھتا جاتا ہے بڑھتا جاتا ہے. کب تک سیکھنا ہے؟ لحد تک، زندگی کے آخری دن تک. ہر روز سیکھیے، سیکھتے رہیے. کبھی نہ سوچیے اب تو میری عمر اتنی ہوگی، اب تو موقع نہیں رہا. نہیں، ابھی بھی موقع ہے، ابھی زندگی ہے. شکر اللہ کا کہ زندہ ہیں، سانس آ جا رہے ہیں. کیوں نہ اس سے اپنے آخرت کے درجوں کی کمائی کا فکر کریں. وما يفعلوا من خير فلن يكفروا. ایسے لوگ جو بھی نیکی کا کام کریں گے اس کا انکار نہیں کیا جائے گا، ناشکری نہیں کی جائے گی. سبحان اللہ. اللہ قدردان ہے. کس قدر خوبصورت آیت ہے. اور جس کی قدردانی اللہ کرے اس کو پھر دنیا سے ریوارڈ لینے کی کوئی سوچ بھی نہیں رہتی، کوئی شوق بھی نہیں رہتا کہ کوئی ہمیں کیا دے گا.
واللہ علیم بالمتقین. پھر تقوی کی بات ہے، اور اللہ خوب جانتا ہے تقوی والوں کو کہ جو اپنے دل کی اصلاح کی فکر کرتے رہتے ہیں. رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا تو اللہ کے مقابلے میں ان کو نہ ان کا مال کچھ کام دے گا اور نہ اولاد، وہ تو آگ میں جانے والے لوگ ہیں. استغفر اللہ. اور آگ ہی میں ہمیشہ رہیں گے. جو کچھ وہ اپنی اس دنیا کی زندگی میں خرچ کر رہے ہیں اس کی مثال اس ہوا کی سی ہے جس میں پالا ہو، یعنی ٹھنڈی ہوا، اور وہ ان لوگوں کی کھیتی پہ چلے جنہوں نے اپنے اوپر آپ ظلم کیا اور اسے برباد کر کے رکھ دے. اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، در حقیقت یہ اپنے اوپر خود ظلم کر رہے ہیں. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مومنوں کے سوا دوسروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ. وہ تمہاری خرابی کے کسی موقع سے فائدہ اٹھانے میں نہیں چوکتے. تمہیں جس چیز سے نقصان پہنچے وہی ان کو محبوب ہے. ان کے دل کا بغض ان کے منہ سے نکلا پڑتا ہے، اور جو کچھ وہ اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں وہ اس سے شدید تر ہے. ہم نے تمہیں صاف صاف ہدایات دے دی ہیں. اگر تم عقل رکھتے ہو، تم ان سے محبت رکھتے ہو، مگر وہ تم سے محبت نہیں رکھتے. کتنی حیرت کی بات ہے. یعنی مومن کا دل وسیع ہوتا ہے، وہ سب سے محبت کرتا ہے، سب کو اچھا سمجھتا ہے، لیکن سب لوگ ایسے نہیں ہوتے. یاد رکھیے، ایمان، تقوی، توکل یہ دلوں کو وسیع کرتا ہے، اور پھر انسان ہر انسان کے لیے خیر خواہ بن جاتا ہے. لیکن جن لوگوں کے اندر یہ چیز نہیں، وہ بظاہر اچھا اخلاق بھی رکھیں، دل سے نہیں چاہیں گے تمہیں، حالانکہ تم تمام کتب آسمانی کو مانتے ہو. جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے بھی تمہارے رسول اور کتاب کو مان لیا، مگر جب اکیلے ہوتے ہیں تو تمہارے خلاف ان کا غیظ و غضب ایسا ہوتا ہے کہ اپنی انگلیاں چباتے ہیں تم پر. ان سے کہہ دو اپنے غصے میں آپ جل مرو، اللہ دلوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے. تمہارا بھلا ہوتا ہے تو ان کو برا لگتا ہے، تم پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ خوش ہوتے. حاسد ایسا ہی کرتے ہیں، مگر ان کی کوئی تدبیر تمہارے خلاف کارگر نہیں ہو سکتی، بشرطے کہ تم صبر سے کام لو اور اللہ سے ڈر کر کام کرو. صبر اور تقوی سے انسان کی حفاظت ہوتی ہے، انسان ہر طرح کی شر سے بچ جاتا ہے. اور یہاں دشمن کی صفت بتا دی گئی نا، کہ دشمن انسان کے دکھ اور تکلیف پر خوش ہوتا ہے، مصیبت پر خوش ہوتا ہے. اتنی خوبصورت دعا بھی سکھائی گئی ہے نا کہ انسان ایسے دوست سے، ایسے ساتھی، ایسی کمپنی سے پناہ مانگے کہ جو انسان کے لیے برا سوچے. اللہم انی اعوذ بک من جار السوء ومن زوج تشیبنی قبل المشیب ومن ولد یکون علی ربا ومن مال یکون علی عذابا ومن خلیل ماکر عینہ ترانی وقلبہ یرعانی ان رأى حسنة دفنها واذا رأى سیئة اضاعها. اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں برے پڑوسی سے، ایسی بیوی سے جو مجھے بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دے. یعنی اسپاؤز اصل میں زوج کا لفظ ہے، یعنی شوہر بیوی دونوں کے لیے آتا ہے. یعنی اتنا ستائے کہ انسان جوانی میں ہی بوڑھا لگنے لگے. اور ایسی اولاد سے جو میری آقا بن بیٹھے، ایسے مال سے جو میرے لیے باعث عذاب ہو، ایسے چال باز دوست سے جس کی آنکھیں مجھے دیکھ رہی ہوں اور اس کا دل میری نگرانی کر رہا ہو، یعنی ٹور میں لگا رہے کہ کیا حالات ہیں اس کے. اور اگر کوئی نیکی کی بات دیکھے تو اس کو دبا دے، اور اگر وہ میرے اندر کوئی برائی دیکھے تو اسے خوب مشہور کرے. اللہ ایسے دوستوں سے بچائے، ایسے ساتھیوں سے، ایسی کمپنی سے بچائے کہ جو اچھائیوں کو تو دبا دیں اور برائیوں کو خوب نشر کریں. پھر فرمائے ان اللہ بما یعملون محیط، جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کا خوب احاطہ کرنے والا ہے. پھر اس کے بعد جنگ احد کے بارے میں کچھ باتیں ہیں. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، اور وہ وقت یاد کیجئے جب آپ صبح سویرے اپنے گھر سے نکلے تھے اور احد کے میدان میں مسلمانوں کو جنگ کے لیے جا بجا مامور کر رہے تھے. یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم اور معاملہ فہمی کی تعریف کی جا رہی ہے، کیونکہ آپ صرف ایک نبی ہی نہیں تھے، نبوت کے ساتھ تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ آپ مسلمانوں کے دیگر امور کی بھی نگرانی کرتے تھے. اور یہاں پر ایک مینیجریل رول ادا کر رہے ہیں، ان کو مینج کر رہے ہیں کہ کس کو کہاں پر بیٹھنا ہے، کس کو کہاں کھڑے ہونا ہے، کون کیا کرے گا. بعض اوقات ہم ایک کام کرتے ہیں تو دوسرے سے بالکل ہی غافل ہو جاتے ہیں، حالانکہ جب تک انسان ان دونوں چیزوں کو ساتھ نہ لے کر چلے اس کی روح تک نہیں پہنچتا.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ سے پہلے لوگوں کو اپنی اپنی جگہوں پر مقرر کیا کہ کون کہاں بیٹھے گا. ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں خطبہ دیا اور لوگوں کو اپنے اپنے مقامات پر اترنے کا کہا. آپ نے قبلے کے داہنی طرف اشارہ کر کے کہا مہاجرین یہاں ہوں گے، قبلے کے بائیں طرف اشارہ کر کے کہا انصار یہاں اتریں گے، اور پھر باقی لوگوں سے کہا کہ وہ مہاجرین اور انصار کے آس پاس ہوں گے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا کے اندر بھی ان کو اپنے اپنے ٹھکانوں پر بالکل منظم انداز سے بٹھایا. آج مسلمانوں کے اندر یہ صف بندی اور یہ تنظیم ہی ختم ہو گئی، حالانکہ ہماری صف بندی نماز سے شروع ہوتی. ہم بھی ہر روز ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، لیکن سب سے بڑی مشکل کیا ہوتی ہے کہ صف سٹریٹ نہیں کر پاتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی صفوں کو بھی برابر کیا کرتے تھے اور آگے پیچھے ہونے سے منع کرتے تھے، کندھے کے ساتھ کندھا، پاؤں کے ساتھ پاؤں. صف ملانے کا اجر ہے اور توڑنے کا گناہ بھی ہے. آپ نے فرمایا جو شخص صف کو جوڑتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جوڑتا ہے، یعنی اپنی رحمت سے جوڑتا ہے، اور جو توڑتا ہے اللہ اسے توڑ دیتا ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ دعا سکھائی، اللہم اہدنی وسددنی، اے اللہ مجھے ہدایت دے اور مجھے سیدھا رکھ. اور ہدایت کا نام لیتے وقت سیدھے رستے پر چلنے کو ذہن میں رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، یعنی اللہم اہدنی، اللہ مجھے ہدایت دے، صراط مستقیم پہ چلوں، وسددنی، اور بالکل سیدھا کر دے مجھے تیر کی طرح، ادھر ادھر نہ ہوں. واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو. یہاں آپ دیکھیے کہ تقوی کا حکم دیا جا رہا ہے، اور صرف تقوی کا نہیں، حق تقاتہ، جیسا حق ہے تقوی کرنے کا. سبحان اللہ، یعنی آخری حد تک اللہ کا تقوی اختیار کرو. تقوی کیا ہے؟ گناہوں سے بچنا اللہ سے ڈر کر، اور اپنے فرائض کی ادائیگی کر کے، اپنی ذمہ داریاں پوری کر کے، یعنی اللہ سے ڈرتے ہوئے گناہ چھوڑ دینا، اور جو کرنے کو کہا اللہ نے، جو وہ ہم سے چاہتا ہے وہ کرنا، اور پھر شک والی چیزیں بھی چھوڑ دینا. حدیث میں آتا ہے بندہ تقوی کی اصل حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا جب تک اس بات کو جو دل میں کھٹکتی ہو اسے بھی چھوڑ نہ دے. اور حق کا تقاتہ کا مطلب کیا ہے؟ ابن مسعود، حسن، اکرمہ، قتادہ اور بہت سے دیگر لوگ